کرامات شیر خدا بڑے سائز میں رسالہ جو ہے یہ ڈبل 12 روپیہ ہدیہ پر ہے، اور اس کا جیبی سائز جو ہے وہ 10 روپیہ ہدیہ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ کرامات شیر خدا بڑے سائز میں رسالہ جو ہے یہ ڈبل 12 روپیہ ہدیہ پر ہے، اور اس کا جیبی سائز جو ہے وہ 10 روپیہ ہدیہ پر ہے۔ سبحان اللہ، صرف 10 روپیہ دی۔ یہ حیرت نہیں ہوتی ہو کہ ہمارے بعض مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ کیا کرتے، یہ مطلب عجیب ہے۔ رسالہ تو ٹھیک ہے، چلو کتاب کا حوالہ دے دیا، یہ صفحہ نمبر بھی بتا دے، اتنے پیج ہیں، یہ ٹائٹل ہے، اتنے روپے کا ہے، تو کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھتے سنتے نہ ہو، یہاں کو ان کو نوینتا نظر آتی ہو۔ اس میں کیا خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت ہوگی تبھی ہو رہا ہے۔ خصوصیت دیکھو، ایمان بچاؤ تحریک جاری رہے گی، کیونکہ شیطان وسوسے ڈال کر طرح طرح کے روپ میں آ کر مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ تو یہ رسالے کی ہم یہ وسوسہ البتہ آ سکتا ہے کہ یار یہ بیٹھا ہوا ہے، مدنی چینل ہاتھ میں آ گیا ہے، لوگوں کو ترکیب میں لے کر بڑے اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو یہ اپنی کتابیں بیچ رہا ہے۔ چلو یہی صحیح، بہت پیسے مل رہے ہیں۔ مدنی چینل کا ایک دن کا خرچہ، کچھ دن پہلے تک کی کارکردگی 15 لاکھ روپے ڈیلی خرچ ہے اس کا، روزانہ مل رہے ہیں پیسے۔ اللہ کے نیک بندے دے رہے ہیں، عاشقان رسول دے رہے ہیں، عاشقان اولیاء دے رہے ہیں، عاشقان غوث اعظم دے رہے ہیں، عاشقان میلاد دے رہے ہیں، اور 11ویں شریف منانے والے دے رہے ہیں، اور یہ چل رہا ہے، اور مجھے بڑے پیسے مل رہے ہیں۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہدو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ تو آپ در مصطفیٰ کے حقیقی معنوں میں فقیر بن جائیں، آپ بغیر پیسوں کے مالدار نہ بن جائیں تو آپ کہنا، اگر موجودہ دور کے حساب سے اگر ترکیب بنائیں نا تو میں بغیر پیسوں کا مالدار ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہوتی جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، الحمدللہ علی ایسا نہیں، اور میں اسی میں خوش ہوں، اس میں زیادہ خوش ہوں، صحیح بولتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے انہیں کہ مجبور کر دے انہیں کہ با اصرار اسی شرط پر مجھ سے وعدہ لے، قسم لے کہ ہم تم کو مطلب مثال کے طور پہ 11ویں کے 11 کروڑ دیتے ہیں، اب اس سے تم دھندا کرو گے، عمارت بناؤ گے، پلاٹ لو گے، تو خدا کی قسم میں اس کی رقم قبول نہیں کروں گا اس شرط پر۔ ہاں ایسے ہی دے دینا کہ بھئی تم جو چاہو کرو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر مجھے باؤنڈ کرے تو وعدہ لے، قسم لے، میں نہیں لوں گا، الحمدللہ۔ تو بغیر پیسوں کا امیر بننا ہے، یہ نسخہ بہت پیارا ہے، آپ کو انشاءاللہ سکون قلب کی دولت ملے گی، اللہ نصیب کرے۔ یاد آ رہا ہے، یہ تصوف کی ایک تعریف ہے تصوف کی، وہ لکھ لیں، آپ کو کام دے گی۔ تصوف کی ایک تعریف، خاص کر جن کو لوگ صوفی صاحب بولتے ہیں نا، ان کو زیادہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تصوف کی تعریف صوفیہ کرام نے یہ لکھی ہے، تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ غوث پاک کے قدموں سے لپٹ کر ملتا ہی ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ یہ رسالے یا جو کچھ مکتبۃ المدینہ بیچتا ہے، اس میں میرا دنیاوی کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ کسی اور کی آمدنی ہے، نہ صاحب نگران شورا کی آمدنی ہے، نہ کسی رکن شورا کی اس میں آمدنی ہے۔ یہ سب اللہ کے دین کے لیے خدمت ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو عملہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ تو بنڈر اسٹوڈ ہے، امام کو بھی تنخواہ ہوتی ہے، مؤذن کی بھی تنخواہ ہوتی ہے، تو اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں ہے نا۔ اگر یہ سب فری ہو جائیں گے تو بیچارے کھائیں گے کیا؟ تو شرعاً بھی جائز ہے تنخواہیں۔ تو یوں ہماری ذاتی آمدنی اس میں کچھ نہیں ہے، نہ میری مدنی چینل سے کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی روزینہ ہے، الحمدللہ۔ کبھی بھی 1 روپیہ بھی مدنی چینل سے میں نے نہیں اٹھایا۔
بلکہ میں مدنی چینل کی چائے تک میں نہیں پیتا. بارہا دیکھتا ہوں چائے آتی ہے لوگ پیتے ہیں, پتہ نہیں مدنی چینل کی ہوتی کیا ہوتی, میں نے آج تک نہیں پی الحمدللہ. کہیں ایسا نہ ہو یہ چائے میری اس خدمت کا بدلہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے میں اجر کا امیدوار ہوں کہ وہ مجھے محروم نہ کرے. نہ دعوت اسلامی سے کبھی 1 روپیہ اٹھایا ہے میں نے. اللہ کی بڑی رحمت ہے, اس نے مطلب بہت کرم فرمایا, اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے کہ میں اس کا مطلب بیان ہی نہیں کر سکتا. سب اس کی رحمت ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو یہ وسوسوں کی کاٹ کے لیے کہ ہم لوگوں کو اس سے رسالے بیچنے سے کوئی آمدنی نہیں ہے. دنیا میں جو بھی سن رہا ہو, مدنی چینل پر جو ہم رسالوں کا اشتہار تشہیر کرتے ہیں, اس سے ذاتی آمدنی مطلوب نہیں ہے. صرف اور صرف یہی مقصود ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کے وسوسے دور ہوں اور عقیدے مضبوط ہوں, اور مل جل کر قیامت میں یہ ہمارا بس کیا کہ یہ ہماری شان ہو, یہ آن ہو, یہ بان ہو کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور یہاں مطلب عرض کرتا چلوں کہ رسالوں کی قیمت بتانے میں ایک ہماری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رسالہ یہ جو بیان کرے پتہ نہیں ہے کہ 200 صفحے کا ہے, 300 صفحے کا ہے, 400 صفحے کا ہے. تو ایک تو بعض اوقات کم صفحات کا کم پیجز کے ہوتے ہیں, تو سننے والے کے ساتھ ہوتا ہے اچھا 30-40 صفحے ہیں, 25-30 پیجز ہیں, چلو یار ٹھیک ہے. یا مہنگا بہت ہوتا ہوگا ان کا رسالہ, تو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں یار 10-12 روپے کا رسالہ ہے. تو یہ آپ کی حرص بڑھانے کے لیے, آپ کی توجہ بڑھانے کے لیے, گویا کہ آپ کی ایک طرح سے لالچ بڑھانے کے لیے کہ 12, 15, 20, 25, 50 روپے کی کتاب یا رسالہ ہے اور یہ اتنے سے صفحات ہیں, اتنے پیجز ہیں, یا لے لو اس کو پڑھ لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لو, اس کا پرنٹ بھی نکال لو تو کوئی حرج نہیں ہے, اتنا مہنگا نہیں پڑے گا. تو یہ آپ کی عموماً حرص کے لیے, آپ کی لالچ کے لیے, تاکہ آپ آگے بڑھ کر یہ رسالہ یہ کتاب آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور جنت کا راستہ ہم چلنے والے بن جائیں. یہ بتا رہے ہیں کہ اس رسالے میں کرامت شیر خدا میں 3 کم 100 97 صفحات ہیں. 57 پیجز 97 97 پیجز اونلی 10 روپی. چھوٹا, یہ کوئی بھی مکتبہ اتنا سستا بیچتا نہیں ہے. ہم کو تو پتہ نہیں کتنے کا بیچتے ہیں. نفع نقصان چھوٹا رسالہ جو یہ 12 بتائے نا, یہ کم سے کم 50 روپے کا ملتا ہوگا. اتنی ضخامت کا رسالہ. دوسرے جو مکتب ہے کیونکہ وہ اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں اور کمرشل ہوتے ہیں. ہم لوگ کمرشل نہیں ہیں, ہم لوگ مطلب دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو جو مطلب اس طرح بیچتے ہیں, پیٹ کے لیے کرتے ہیں, گناہگار وہ بھی نہیں ہیں. میں ایک بات بولتا ہوں کہ ہم لوگ مطلب اپنے پیٹ کے لیے نہیں کر رہے, اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں. پیٹ بھرنے کے ذرائع اور ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. بھر جاتا ہے پیٹ بھرتا ہے, اور جس کا نہیں بھرتا اس کا نہیں بھرتا. کسی کا بھرا ہوتا ہے, الحمدللہ میرا بھرا ہوا ہے, بعضوں کا نہیں بھرتا. تو وہ حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم کو یہ ایک جنرل مطلب دنیاوی محبت کے رد میں, اور کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو کہے گا دوسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس مضمون کی حدیث ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ کہے گا کہ دوسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اللہ کرے کہ ہمیں مطلب دنیا کی حرص ختم ہو جائے اور دولت کی ہوس مٹ جائے, اور جو بھی ہے وہ آخرت کے لیے جمع کرنے کا جذبہ مل جائے. وہاں ہر شخص اس کا حاجت مند ہوگا, ضرورت مند ہوگا کہ آخرت کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.